کربلا کے واقعات کے اندر ایک اور بہت ہی اہم جو واقعہ جو ہے وہ جناب بابا جو تھے وہ بار بار اس کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وہ جب مدینہ میں تھے تو ان کے پاس شام سے ایک راہب آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے پاس اولاد نہیں ہے، دعا کیجئے۔ تو رسول خدا جو بابا جی جس طرح بیان کرتے تھے میں تو اس طرح ہی بیان کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھیں باہر وہ ہمارے بچے کھیل رہے ہیں، ان سے آپ بات کہہ دیجئے۔ تو وہ جو ہے وہ حسین علیہ السلام کے پاس چلے گئے اور عرض کیا کہ آپ کے نانا نے فرمایا ہے کہ اس طرح میرے پاس اولاد نہیں ہے۔ تو فرمایا بھائی آپ کو کتنے بیٹے چاہیے؟ تو پاک امام جو ہے ان کے پاس ایک سٹک تھی، انہوں نے اس کی وہ بیک پہ وہ سٹک لگائی، 1 2 3 اور یوں 7 تک جو ہے وہ آپ نے گنا۔ تو راغب جو ہے وہ اس نے کہا مولا اگر اتنے مجھے مل جائیں تو بہت، میں تو اللہ کا لاکھ شکر ادا کروں گا۔ فرمایا بے شک اللہ ہی دینے والا ہے۔ تو پاک امام اب چھوٹے سے بچے تھے، تو وہ راہب کہنے لگا امام کبھی آپ میرے پاس بھی تشریف لائیں گے؟ تو حسین فرمانے لگے ہاں راغب، ایک دن ہم تمہارے پاس آئیں گے لیکن تو ہمیں پہچان نہیں پائے گا۔ تو راغب نے کہا کہ مولا میں اور آپ کو نہ پہچان سکوں؟ فرمایا ہاں کچھ ایسا ہی ہے۔ بہرحال ٹائم گزرتا رہا، کربلا کے واقعات ہو گئے۔ اس کے بعد جب خاندان رسول کی خواتین کو اور ان کے بچوں کو اور ان کے گھر والوں کو جو ہے وہ انہوں نے زنجیروں میں باندھ کے ان کو شام لے گئے اور باغی کے جو ہے وہ خاندان کو جگہ جگہ دکھایا گیا کہ یہ باغی ہے اور یہ اس کا خاندان ہے۔ تو یہ گزر رہے تھے، امام کا قافلہ جو ہے وہ گزر رہا تھا، تو ایک جگہ پہ کوئی بندہ جو ہے وہ اوپر چھت پہ بیٹھا جو ہے وہ قرآن پاک پڑھ رہا تھا۔ تو قرآن پڑھ رہا ہے تو پاک امام جو ہیں ان کی آواز جاتی ہے راہب قرآن غلط نہیں پڑھتے ہیں، گناہ ہوتا ہے۔ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کون، یہ سر کٹھا سر اس سے آواز آئی ہے۔ تو وہ راغب جو ہے ان لوگوں کے پاس آتا ہے، یزیدوں کے پاس، اور کہتا ہے بھائی آپ لوگوں نے جو ہے وہ یہاں رات کو سٹے کرنا ہے، اگر آپ ایک رات کے لیے مجھے یہ سر دے دیں تو میں آپ کا بڑا مشکور ہوں گا۔ تو انہوں نے، یہ تو پیسے کے پجاری ہیں، تو انہوں نے کہا اوکے پیسے دے دے لے لو۔ رات کے لیے وہ اس نے سر جو ہے مستار لیا اور پاک امام جو ہے ان کو وہ لایا، ان کا وہ مطلب رسپیکٹ کی، سر جو بھی وہ کر سکتا تھا اور ان کے خاندان والوں کو عزت دی۔ تو وہ روتا رہا رات بھر، وہ روتا رہا راغب کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو جب صبح نکارہ بجا، ان کے جانے کا ٹائم ہوا، تو راغب جو ہے وہ اپنے بیٹوں میں سے بولنے لگا بیٹا تم میں سے ایک جو ہے وہ اگر اپنی زندگی دیتے ہو تو یہ آپ کا سر دے کے میں یہ سر رکھ لیتا ہوں، حسین کا سر۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا جو ہے وہ حسینی ایسے بات نہیں ہے، حسینی بات بھی بہت بڑی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا بابا ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا ہوا کہ انہوں نے جو ہے وہ اس نے وہ سر کاٹا اپنے بیٹے کا اور وہ جا کے یزیدوں کو پیش کیا۔ انہوں نے کہا یہ وہ سر نہیں ہے جو تم لے کے گئے تھے، ہمیں وہی سر چاہیے جو تم لے کے گئے ہو، یہ وہ والا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ کرتے کرتے 7 کے 7 بیٹے جو ہے وہ راغب کے قربان ہو گئے۔ انہوں نے پھر بھی وہی مطالبہ کیا کہ سر حسین والا لاؤ، یہ اس کا سر نہیں ہے۔ تو پاک امام فرمانے لگے راغب چھوڑ دو اس بات کو، میرا جو ہے وہ اپنی بہن کے ساتھ وعدہ ہے، میں ان کا گواہ ہوں، پہلے وہ میرے گواہ ہیں اب میں ان کا گواہ ہوں، یہ تو بات ہم نانا تک لے کے جائیں گے، تو آپ جو ہے وہ میرا سر جو ہے وہ ان کو پہنچا دو۔ تو راغب گرفتہ دل کے ساتھ جب سر لے کے چلا تو اس کی گھر والی کی بیوی کی آواز آئی، کہا تھا کہ انہوں نے مجھے 7 بیٹے دیے تھے، آج 7 لے کے بھی تو وہی جا رہے ہیں۔ تو پاک امام نے فرمایا کہ راغب ایسا کرو کہ ان کے اوپر کپڑا ڈال دو
اور کپڑا ڈالو اور ان کے جو ہے وہ سر ان کے جسم کے ساتھ جوڑ دو. کپڑا ڈال دیا، سر جوڑ دیے اور فرمایا کہ میرا سر جو ہے ان کے اوپر سے گزار دو. جب پاک امام کا سر ان کے اوپر سے گزرا تو وہ راغب کے بچے جو تھے وہ کلمہ پڑھتے ہوئے سارے کے سارے جاگ اٹھے، اور انہوں نے اپنے ابا سے جو ہے وہ ایک شکایت کی. وہ عرض کرنے لگے کہ ہم تو جنت میں پہنچ چکے تھے، ہم تو اس کے نانا کے پاس موجود تھے، آپ ہم کہاں سے واپس لے آئے ہو؟ تو پاک امام جو کہ ان کا سر اپنا آگے کو چلا جاتا ہے، اور یہ راغب جو ہوتے ہیں ان کو حسینی بامن کہتے تھے. بابا جی نے یہ لوگ دیکھے ہوئے تھے، وہ کہتے تھے کہ پہلے جو ہے وہ یہ آتے تھے، یہ حسینی بامن یہ ایک طرح کا ہندوؤں میں آپ کہہ لیں گے ایک فرقہ پایا جاتا ہے جو کہ حسینی برامن کے نام سے یا بامن کے نام سے مشہور ہے. ان لوگوں کی نشانی کچھ یوں ہوتی ہے کہ ان کے بالکل کلیئر کٹ جو ہے وہ گردن کے اوپر ایک لائن سی آپ کو نظر آتی ہے، کلیئر کٹ لائن نظر آتی ہے، جیسے کسی نے کوئی وہ زنجیر جیسی پہن رکھی ہو، دور سے ایسے بھی لگتا ہے، اور وہ بالکل کلیئر ہوتی ہے وہ لائن. اور وہ نسل ہے، وہ خاندان ہے جو کہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اور ان کے جو ہے وہ نشانی ان کی یہی ہوتی ہے کہ ان کے ایک یہ نشان ہوتا ہے. تو کربلا والے جو تھے وہ آبادیاں کرنے والے تھے، اور انہوں نے انسانیت کے لیے، اخلاقیات کے لیے کام کیا ہے، اور اگر ہم ان کے ساتھ ٹیلی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کے مطابق چلنا چاہیے. فرقے کی بات نہ کرو، کس فرقے میں چلنا چاہیے، فرقوں کو چھوڑو، اس بات کو فالو کرو کہ میں انسانی اقدار اور اخلاقیات کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزاروں. تو یہ ایک وہ راغب کا واقعہ تھا جو اکثر جو ہے بابا جی کے ڈیرے پہ ریپیٹ کیا جاتا تھا، اور ان چیزوں سے وہ خود انسپریشن لیتے تھے کہ کیسے لوگ جو ہیں وہ امام سے محبت کرتے تھے کہ اپنی ہر چیز اس کے اوپر قربان کرنا جو ہے انہوں نے وہ اس کی کوئی پرواہ ہی نہ سمجھی. بہت شکریہ. ہیو یو اے گڈ ٹائم.